یہ جگہ سوالات کی جگہ نہیں ہے، یہ فہیم جواب ہے۔ یہ ایک آپ سمجھے کہ آپ کے پاس قدرت کی طرف سے ایک جواب ہے، جس طرح کا آپ دل چاہے اس میں سے آپ مزہ لے لیں، چونکہ سوال آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں کوئی تشنگی ہوتی ہے، کسی انجانی بات کو جاننے کا جو یہ آپ کے اندر جذبہ ہے، یہ جب زیادہ ابھرتا ہے تو پھر یہ سوال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہ سوالات، ان کے جوابات گفتگو کے ذریعے تو ہوں گے۔ گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے آپ موقوف کریں اور آپ دکھائیں، یہ اتنا خوبصورت دل پذیر ویو دکھائیں۔ یہ دیکھیں کہ مانجھی، جسے کشتی ران بھی بولتے ہیں، یہ ابھی اپنے بالکل چھوٹے بیبی کے ساتھ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ اب یہ جب یہاں سے پتن سے جب دریا کی طرف جا رہے تھے تو پہلے بچہ بڑی محبت سے کھیل رہا تھا اپنے بابے کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ یہ بچہ مجھے صبح صبح جگا دیتا ہے کہ پاپا چلیں، اب دریا پہ چلیں، چل کے مچھلی۔ اب یہ ساری دنیا جو ہے نا، اس کی پوری اسی کے اندر ہی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ پھر بھی اپنے باپ ہی کے جو ہے نا وہ ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا، وہ حالانکہ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ یہ ہے محبت کا ایک نیچرل وے، نیچرل انداز۔ اب دیکھیں سارا دن انہوں نے خود ادھر ہی بتا دیا۔ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی بھی شاید انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اب وہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے۔ اب اس انداز کی زندگی، یہ ہے خود کفالت۔ اور یہ دریا بھی ویسے تو چونکہ یہ زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، انسان زندگی کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ انسان کی زندگی پانی کے بہاؤ کے جیسی ہے۔ یہ آپ کے اندر جو توانائی ہے، یا جو اللہ پاک کی نظر کرم سے یہ جو آپ کی زندگی کا اظہار ہے، اس میں یہی توانائی اسی طرح جاری ہے جیسے دریا میں یہ پانی بہہ رہا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی طرح سکون سے، چاہت سے بہہ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمیں اپنے اندر اضطراب نظر آتا ہے اور ہم یہ بار بار سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ذہن اس پانی کی جو جھیل ہے نا، پرسکوت جھیل ہے، اس میں یہ کنکر جب پھینکتا ہے تو وہی کنکر ارتعاش پیدا کرتا ہے، سٹرنس پیدا کرتا ہے، پانی میں ہلچل پیدا کرتا ہے، ایجیٹیٹ کرتا ہے پانی کو۔ تو یہ ایجیٹیشن پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے سوالوں کے تعاقب میں بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ ایجیٹیشن نیچرل ہے۔ اصل میں آپ کی زندگی میں یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ قدرت کی طرف سے یہ ایک سگنل ہے، ایک ڈیوائن سگنل ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے، جب بھی کوئی بے قراری، بے چینی آپ کے من میں ابھرتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فطرت اب آپ کی لائف میں کوئی نئی چیز متعارف کرانا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جو ہجان ہے اسے کسی طریقے سے ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اب ہجان کو دیکھیں اور ہجان کی جگہ پہ اس بیبی کو لے کے آئیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا چھوٹا بیبی ہے، اب وہ اس کے ساتھ، باپ کے ساتھ اب سارا دن یہ دریا میں رہ کے اب انہوں نے مچھلی بھی پکڑ لی ہے۔ اور یہ اس سے پوچھتے ہیں، یہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مچھلی کا بھی پوچھتے ہیں، مچھلی پکڑی ہے؟ کون سی مچھلی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے دیسی چرکنڈ۔ دیسی چرکنڈ۔ اچھا، اوے بیبی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہو؟ بھائی ہے یہ آپ کا پوتر ہے۔ ہاں یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہاتھ تو ملا بیبی۔ ہاں اوے اوبا بھی اللہ والا ہے، اوبا بھی اللہ والا ہے۔ یہ معصوم فرشتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ اللہ والے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ مزے میں ہو؟ سیر کر لیا؟ ہاں سیر کر کے دیے ہوئے؟ ہاں ویری گڈ بھائی، واہ جی واہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے زندگی۔ آپ کی زندگی جب اس انداز سے بچے کے جیسے ہو جائے گی تو آپ اپنی زندگی کا معنی و مفہوم پا جائیں گے، پھر آپ کو کسی قسم کے کسی تفکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ خوش رکھے تو کو۔ ہاں ٹھیک ہے بیبی، بائے بائے۔ تو یہ آپ کے اور آپ کی دنیا کے تمام سوالات کا جواب اللہ پاک نے دریا سے بھیجا ہے۔ اسے آپ ڈیوائن سگنل سمجھیں۔ یہ جو بچے کا یہاں پہ آنا ہے، یہ اس کی جو پلے فلنس ہے نا، زندگی بنیادی طور پہ یہی ہے، بس یہی سی بچے جیسی سادگی سے جب آپ زندگی کو جینا، وہ آہنگ آپ کے اندر ابھر آئے گا تو آپ کی تمام تر یہ پریشانیاں، تفکرات یہ یک لخت دور ہو جائیں گے۔ اسے کسی میڈیٹیشن کی، کسی ذکر فکر، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر لمحے فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بس ہر لمحے زندگی کو بالکل ایک انجوائے کے ساتھ
एक्सुबरेंस के साथ ये जीता है। तो इस तरह जब आप ज़िंदगी को जिएंगे तो फिर हो सकता है कि आप ये जो मसनूई आपने तफरीह गाहें बनाई हैं, जब आप थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो उस उकताहट को दूर करने के लिए आप होटल्स में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, यानी पहले से ज़्यादा आप भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में चले जाते हैं। ये आपके जहन की साख्त ऐसी हो चुकी है कि इसे सिर्फ शोरीदगी में, शोर में, शोर व गुवा में इसे सुकून मिलता है। तो ये अब आपका अपना माइंड सेट है, जैसा हो चुका है। तो अगर आप इजी होना चाहते हैं तो फिर ये मज़ाहिर फितरत है। यहाँ पे आपके कुर्ब जवार में ऐसी कई बेशुमार जगह होंगी। बात तो आपके अपने मन की है। ये दरिया आपके मन के अंदर मौजूद है। आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप एक तरफ होकर पुरसुकून हो जाएं, गहरी सांसें लें और महसूस करें जैसे आपके सामने एक दरिया बह रहा है। जितना आपका ये जो तख़य्युल है गहरा होता चला जाएगा, आप अपनी सोचों से बिछड़ते चले जाएंगे और एट द एंड आपको महसूस होगा कि जैसे आपकी ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो पहचान है, ये सारी डिसअपीयर हो गई है। आपकी ज़िंदगी दरिया के मानत हो गई है। तो ये ज़िंदगी का हुस्न, बस हम चूँकि सिर्फ हुस्न को लफ्ज़ों में ढूंढना चाहते हैं, हमने एक जहन में खाका बनाया हुआ है कि ये हुस्न है। हालांकि अगर हुस्न की तारीफ़ हो जाए तो वो हुस्न ही नहीं रहता। हुस्न की तो तारीफ़ ही ये है कि जो इनडिस्क्राइबेबल हो, जो वो कहते हैं कि बैगर डिस्क्रिप्शन के, जिसे अल्फाज को बयान को अल्फाज ना हो। तो ये सुकून, ये जो पुरसुकून नज़ारे हैं, यही आपको फितरत की तरफ से आपके लिए पैगाम सहरगाही लेके आते हैं। अब एक लम्हे के लिए गौर करके देखिए इन मौजू पे, किस अंदाज से, किस सुकून से, ऐसे स्मूथनेस के साथ ये बह रही हैं। यही ज़िंदगी है, यही जो बहाव है आपकी ज़िंदगी। इसी तरह बहते 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 एक दिन आएगा जब इस बॉडी से इसी बहाव की सूरत निकल कर किसी इन्फिनिट इंटेलिजेंस का हिस्सा बन जाएगी और आप भी इस दरिया की तरह, आसमान की तरह, ये उफ़क़ की तरह बेकरां हो जाएंगे। तो ये ज़िंदगी को आसानी से, खूबसूरती से जीना इंतहाई आसान है, लेकिन यह है कि आसान और सादा चीज़ें इंसान को अट्रैक्ट नहीं करती। हम अमूमी तौर पे सोबरनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी संजीदगी की तरफ मैल रहते हैं, सीरियसनेस। हालांकि ये जो संजीदगी है, सीरियसनेस है, इट इज़ अ पॉइजन ऑफ आवर ईगोइक माइंड। हमारा जो ये अना वाला जहन है ना, ये उसका जहर है। उसको ये हमारी ये जो सीरियसनेस है उसे और ज़्यादा मजबूत करती है, उसे ज़्यादा उसकी जड़ें गहरी करती है। तो ज़िंदगी को इस अंदाज से लें तो तब जाके आपको महसूस होगा कि ये ज़िंदगी खेल तमाशा है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।